الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ پیغمبر اعظم جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر ہم شرح کر رہے ہیں۔ آج اس حدیث کو ہم پڑھیں گے، وہ حدیث نمبر 28 ہے، جس میں سنت کی اتباع کو لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور پھر مختصر اس کی وضاحت کریں گے۔ عن ابی نجیح العرباض بن ساریۃ رضی اللہ عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بليغة وجلت منه القلوب وذرفت منه العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا جامع اور بلیغ واعظ فرمایا جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، گویا یہ رخصت کرنے والے کا وعد ہے، پس آپ ہمیں وصیت کیجیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور سننے اور ماننے کی، اگرچہ کوئی حبشی غلام تم پر امیر بن جائے۔ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اس وقت تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس سے داڑھوں سے خوب جکڑ لینا، اور اپنے آپ کو نئی ایجاد کردہ باتوں سے دور رکھنا، کیونکہ ہر ایجاد کی ہوئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسے امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث بھی بہت عظیم اور جامع حدیث ہے۔ اس میں مجموعی طور پر 4 اہم وصیتوں کا تعلق ہے، 4 اہم وصیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، دوسری وصیت یہ ہے کہ بات کو اچھے طریقے سے سننا، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور چوتھی وصیت اس حدیث کے اندر ہے کہ بدعتوں سے دور رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو واعظ کیا کرتے تھے، لیکن آپ کا واعظ کرنے کا جو طریقہ اور انداز تھا وہ روزانہ کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وقفے وقفے سے ہوتا تھا، تاکہ لوگوں میں اکتاہٹ نہ آئے اور اکتاہٹ کا باعث نہ بنے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اور کہتے ہیں کہ ہماری اکتاہٹ کو یا ہمارے وقت کے اندیشے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغہ دے کر واعظ کیا کرتے تھے، یعنی کبھی واعظ کرتے تھے اور کبھی اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور واعظ و نصیحت آدمی جس قدر بلیغ اور مؤثر انداز میں کرے گا اتنا ہی زیادہ بہتر رہے گا، اور اتنا ہی مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو تو وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ دل دہلانے والا واعظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور فرمایا کہ آنکھوں کو اشک بار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایسا انداز اپنانا چاہیے کہ جس سے لوگوں کے دل نرم ہو جائیں اور لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑیں۔
جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب ہمیں تقریر کرتے تھے تو قیامت کا ذکر کرتے تھے تو آپ کا غصہ بڑھ جاتا تھا، آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو جاتی تھی، گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ صبح یا شام کو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واعظین کو وعظ کے لیے ایسی آیات اور احادیث کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جن سے سامعین کو اثر ہو اور جو ان کے لیے اثر انداز ہو، جن سے دلوں کے اندر رقت طاری ہو، لیکن ایسے واقعات نہ ہوں کہ جو جھوٹ پر مبنی ہوں، جس میں قصے اور کہانیاں ہوں، ضعیف احادیث جو ہیں وہ ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہو کہ بے ثبوت، بغیر ثبوت کے چیزیں جو ہے وہ اپنی طرف سے آدمی بیان کرنا شروع کر دے۔ اس کے لیے قرآن اور صحیح احادیث کافی ہیں، ان میں بے شمار ایسے واعظ موجود ہیں کہ جو لوگوں کے لیے اثر انداز ہونے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے میں مخلص ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کی جو ہے اس کے دل کے اندر ایسا اسلوب پیدا کر دیتا ہے، یا اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ ایسا مسخر کر دیتا ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین ہر کسی کو نہیں دیتا، اسی کو دیتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یا جس سے اللہ رب العالمین کام لینا چاہتا ہے۔ اور اب اس میں اس چیز کی بھی وضاحت ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کے بڑے حریص تھے، اور آپ نے بہت ساری احادیث میں مثالیں موجود ہیں جہاں پر صحابہ کرام نے آپ سے وصیت کا تذکرہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وصیت کی۔ ایک حدیث پہلے آپ پڑھ چکے ہیں جس میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ ہوا کرو۔ اور اسی طرح ایک حدیث انشاءاللہ آگے بھی اس کے متعلق آئے گی۔ اسی طریقے سے اس روایت میں تقوی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا سامان کرے، اور اللہ رب العالمین نے تمام اور اگلے اور پچھلے لوگوں کو تقوی کی وصیت کی، جیسے کہ سورہ النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے اگلے اور پچھلوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے حاکموں کی اطاعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے، سوائے اس صورت کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو اس سلسلے میں ہم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو فرمانداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس میں علماء کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ علماء کی بات بھی ماننا ہمارے لیے کیا ہے کہ ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان آدمی پر پسند و ناپسند سب چیزوں میں سننے اور اطاعت کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سننا اور اطاعت کرنا یہ صرف معروف کے کام میں ہے، بھلائی کے کام میں ہے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں ہمارے لیے اس بات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اور بات مان کر چلو، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام جو ہے وہ جو امیر کیوں نہ مقرر کر دیا جائے۔ تو اس سے اس چیز کی اور وضاحت بڑھ جاتی ہے کہ آدمی اطاعت جو ہے وہ کرے، جو بھی آپ کے حاکم وقت کے حساب سے متعین ہو جائے اس کی اطاعت ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی میں نے کہا کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پہ اطاعت نہیں ہے، باقی سب کاموں میں جو ہے وہ اطاعت ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ خلاف شریعت امور میں اپنے علماء اور حکام کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ بے شمار لوگ ہیں وہ اپنے حاکموں کی اطاعت کو بھی لازم نہیں قرار دیتے اور نہ جو ہے سنتے ہیں ان کی کوئی بات، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے علماء اور حکام کی بات
کرنے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مرید ہے یا کوئی پیر ہے یا کوئی اور لوگ ہیں تو وہ ان کی باتوں کو اگرچہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف بھی کیوں نہ ہوں اس کو اپنانا شروع کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جائز چیزوں میں ان کی باتوں کو مانا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ایک نشانی اور معجزہ ہے کہ آپ نے امت کے اختلافات کی پیشن گوئی بھی کی، اور وہ جیسے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ویسے ہی پوری ہو رہی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور یہ ملت فرمایا کہ عنقریب جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور فرمایا کہ ان میں سے جو 72 فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور ایک روایت میں صحیح الجامع کی روایت ہے 2638 غالباً، اس میں کہا کہ وہ جماعت ہے۔ اور مسند حاکم اور ترمذی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آج جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے کو اختیار کرنے والی جماعت نجات یافتہ ہوگی، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگی وہی نجات والی جماعت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہی اتحاد کا راستہ ہے اور اختلاف اور تفرقہ بازی سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ صرف مضبوطی سے تھامنے ہی کے لیے آپ نے نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ خوب اچھے طریقے سے، بلکہ داڑھوں کا تذکرہ آپ نے کیا، اور داڑھوں کے ذریعے سے جو چیز پکڑی آتی ہے وہ انتہائی مضبوط ہوتی ہے، اس لیے آپ نے خصوصی طور پر اس چیز کی ہمیں وصیت کی۔ اور آخر میں حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ بدعتوں سے بچتے رہنا، اور بدعت جو ہیں وہ گمراہی ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ایک جامع حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے طریقے، آپ کے خلفائے راشدین کے طریقے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔